آج کی یہ کہانی ان خاموش آنسوؤں کے بارے میں ہے۔ وہ آنسو جنہیں دنیا تو نہیں دیکھتی لیکن اللہ ایک ایک کر کے گن لیتا ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو ہمیں صبر، ایمان اور دعا کی اصل حقیقت کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ ذرا تصور کریں، فجر کا وقت ہے، آسمان پر ابھی بھی اندھیرا ہے اور سارا شہر گہری نیند میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہر طرف ایک گہرا پرسکون سناٹا ہے، لیکن اسی خاموشی میں ایک چھت پر احمد بیٹھا ہے، صرف 32 سال کا ایک نوجوان جو پچھلے 3 گھنٹوں سے بس آسمان کو گھور رہا ہے۔ لگتا تھا جیسے زندگی کے غموں نے اس کے دل کو وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا ہو۔ زندگی نے اس سے سب کچھ جیسے ایک ایک کر کے چھین لیا تھا۔ پہلے والد ایک حادثے میں گزر گئے، کچھ سال بعد ماں بھی بیماری سے ہار گئیں۔ جن دوستوں پر بھروسہ تھا انہوں نے کاروبار میں ایسا دھوکہ دیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور آخر میں بیوی بھی یہ کہہ کر چلی گئی کہ وہ اور انتظار نہیں کر سکتی۔ وہ کوئی شکوہ نہیں کر رہا تھا، نہیں، بس اس کا دل بہت دکھی تھا۔ وہ آسمان کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر ہی اندر سوچ رہا تھا، یا اللہ، میں نے تجھ سے مانگا بھی کیا تھا؟ صرف اتنی سی خواہش تھی کہ عزت سے جی سکوں۔ اور ٹھیک اسی لمحہ فجر کی اذان کی آواز گونجی۔ وہ آواز جیسے اسی کے لیے تھی۔ وہ چھت سے نیچے اترا اور اس کی خاموش دعا اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی تھی۔ مسجد میں جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اس کا جسم تو وہاں تھا، مگر روح بالکل تھک چکی تھی۔ آنکھیں اتنی خشک تھیں کہ جیسے رونے کے لیے آنسو ہی ختم ہو گئے ہوں۔ اور پھر جیسے ہی وہ سجدے میں گرا، اس کے دل سے بس ایک دعا نکلی۔ کوئی لمبی چوڑی فریاد نہیں، کوئی دنیا کی خواہش نہیں، صرف ایک سیدھا سادہ جملہ، یا اللہ، اگر میرے نصیب میں کچھ اچھا نہیں ہے تو بس مجھے اپنے قریب کر لے۔ بس یہی تھی اس کی کل کائنات، اس کی کل دعا۔ اس ایک جملے میں اس نے اپنا سب کچھ، اپنا ہر غم اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا۔ کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ اگلے دن احمد کام کی تلاش میں نکلا، لیکن کہیں بات نہ بنی۔ پر شاید اللہ نے اس کے لیے ایک اور امتحان تیار کر رکھا تھا، ایک ایسا امتحان جو اس کے کردار کی سچائی کو سب کے سامنے لانے والا تھا۔ شام کے وقت اس نے دیکھا کہ سڑک پر ایک بچہ رو رہا ہے اور اس کی ماں بے ہوش پڑی ہے۔ لوگ پاس سے گزر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی رک نہیں رہا تھا۔ پر احمد، جو خود سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا تھا، وہیں رک گیا۔ اس نے فوراً پانی منگوایا، لوگوں کو مدد کے لیے پکارا، ایمبولینس کا انتظام کیا۔ اسی بھیڑ میں سے کسی نے اس سے پوچھ ہی لیا، بھائی، تم اس عورت کے کیا لگتے ہو؟ احمد کا جواب بہت سادہ تھا لیکن بہت گہرا۔ اس نے کہا، کچھ نہیں، بس ایک انسان ہوں۔ یہ ایک جملہ اس کی پوری شخصیت کا خلاصہ تھا۔ اس رات جب وہ تھکا ہارا گھر لوٹا تو اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کی خاموش دعا اور اس دن کے نیک عمل کا جواب کتنا قریب آ چکا ہے۔ اس نے اپنا موبائل فون آن کیا۔ ایک انجان نمبر سے پیغام آیا ہوا تھا۔ لکھا تھا، السلام علیکم، ہمیں آپ کا نمبر ایک مسجد کے امام صاحب نے دیا ہے، کیا آپ کام کی تلاش میں ہیں؟ یہ پڑھ کر احمد کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ امید کی ایک ننھی سی کرن جاگ اٹھی تھی۔ اگلے دن جب وہ اس پتے پر پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ ایک فلاحی ادارہ ہے، اور انہیں کسی ڈگری والے کی نہیں بلکہ ایک ایماندار اور درد دل رکھنے والے انسان کی ضرورت تھی۔ انٹرویو بہت ہی مختصر سا تھا۔ آخر میں ادارے کے سربراہ نے مسکرا کر کہا، احمد صاحب، ہمیں آپ کی ڈگری سے زیادہ آپ کا دل پسند آیا ہے۔ یہ سن کر احمد کی آنکھوں میں وہی آنسو آ گئے جو اس دن مسجد میں خشک ہو گئے تھے، مگر آج یہ شکر کے آنسو تھے۔ اب کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب احمد کو پہلی تنخواہ ملی تو وہ سیدھا ایک جگہ گیا، یہ بتانے کے لیے کہ اس کی خاموشی سن لی گئی تھی۔ وہ اپنے والدین کی قبر پر گیا اور بہت آہستہ سے بولا، دیکھو، اللہ نے مجھے مکمل طور پر توڑا نہیں۔ یہ اس کے صبر اور اس کے شکر کا ایک خاموش اظہار تھا۔ اور اسی رات وہ پھر اسی چھت پر گیا، لیکن آج اس کی کیفیت بالکل مختلف تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، میں خاموش تھا اور تو سن رہا تھا۔ تو اس پوری کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو اونچی آوازیں نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دل کی سچائی چاہیے۔ دوسری یہ کہ جو انسان صبر میں خاموش رہتا ہے، اللہ اس کا ہر آنسو گنتا ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات کہ یہ خاموشی نظر انداز کیا جانا نہیں ہوتا، بلکہ آنے والے وقت کی تیاری کا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جو بندہ صبر میں خاموش رہتا ہے، اللہ اس کے آنسو خود گن لیتا ہے۔ کسی کی بھی خاموشی اور آزمائش کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ یقیناً ہر خاموشی سنی جا رہی ہے،